بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو سیدہ مریم نے جواب دیا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ پھل مجھ کو پروردگار عالم نے بھیجے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتے ہیں بلا حساب رزق دیتے ہیں۔ یہ بے موسم کے پھلوں کا آنا در حقیقت سیدہ مریم کی ایک کرامت تھی۔ سیدہ مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کرامت کو ظاہر فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم میں حضرت زکریا کے ذہن کے اندر یہ خیال آیا کہ اگر سیدہ کو بغیر موسم کے پھل مل سکتے ہیں تو مجھ کو بغیر موسم کے اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ زندگی کے طویل رود و شب کے دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے بہرور نہیں کیا تھا، لیکن سیدہ مریم کے یہاں پر بے موسم کے پھلوں کو دیکھ کر آپ نے دعا مانگی ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، میرے لیے بہترین وارث کو پیدا کرنا، یارثنی و یارث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، اللہ تبارک و تعالی بیٹا بھی ایسا پیدا کرنا جو نہ صرف یہ کہ میرا وارث ہو بلکہ آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ گویا کہ آپ نے دعا مانگی کہ اللہ تبارک و تعالی بیٹا بھی ایسا عطا فرمانا جس کے سر کے اوپر تاج نبوت و رسالت موجود ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا زکریا کی امید کو پورا فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اے زکریا آپ کو بیٹے یحییٰ کی بشارت ہو، اور یحییٰ جیسے نام والا بیٹا ہم نے آج سے پہلے کبھی پیدا ہی نہیں کیا۔ سیدنا یحییٰ کے بارے میں نے یہ بات بائبل کے اندر بھی پڑھی کہ جان کے نام کا بیٹا اس سے قبل بنی اسرائیل کے اندر کوئی بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا یحییٰ کے اوصاف بھی بتلائے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، آپ کو بیٹے یحییٰ کی بشارت ہو، یحییٰ ایسا ہوگا جو اللہ کے کلمے کلمۃ من اللہ یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، سردار بھی ہوگا اور اتنا نیک ہوگا کہ غیر محرم کی طرف آنکھوں کو اٹھانے کے لیے بھی آمادہ و تیار نہیں ہوگا۔ سیدم و حصورم و نبیم من الصالحین، اللہ کا نبی ہوگا اور انتہائی نیکوکار نبی ہوگا۔ ایک یہاں پر سیدنا یحییٰ کی ولادت ہوئی، باپ بوڑھے تھے، ماں بانجھ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کو ظاہر فرما دیا اور اس بات کو وعدے فرما دیا اگر اللہ تعالیٰ دینے پہ آئے تو بوڑھے مرد اور بانجھ عورت کو بھی بیٹا عطا فرما سکتا ہے۔ لیکن جو دوسری ولادت تھی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سے بھی بڑی نشانی موجود تھی۔ وہ سیدہ مریم کے یہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فیصلے کو کہ میں نے سیدہ کے یہاں پر بیٹے کو بن باپ کے پیدا کرنا ہے، اس فیصلے کی خبر دینے کے لیے، اس فیصلے کو سیدہ مریم تک منتقل کرنے کے لیے جناب جبریل امین کو بھیجا۔ فارسلنا الیہا روحنا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے اپنی روح یعنی حضرت جبریل کو ان کے پاس بھیجا اور وہ بشر کی شکل میں آئے۔ سیدہ مریم نے جب ان کو دیکھا
خلوت میں ایک مرد کے روپ میں جب ان کے پاس آئے تو بڑا پریشان ہوئی، کہنے لگی کہ میری خلوت میں آنے والے انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر تجھ میں تقوی موجود ہے میرے قریب مت آنا۔ سیدنا جبریل امین نے جواب دیا انما انا رسول ربی کی لیہب لکی غلاما زکیا، اے مریم میں آپ کے رب کا رسول ہوں اور آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ سیدہ بڑا حیران ہوئی، کہنے لگی لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں، نہ ہی میں بد کردار ہوں، میرے یہاں پر بیٹے کی ولادت ہوگی۔ کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو اس کے لیے بس کن کہنا ہوتا ہے، وہ چیز وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ سیدہ مریم حاملہ ہوئی، جب سیدنا عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو بڑی ہی غمزدہ تھی، بڑی ہی پریشان تھی، اور الفاظ کہے تو کیا کہے، یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں آج سے پہلے مر چکی ہوتی اور لوگوں نے مجھے بھلا دیا ہوتا، لوگ کیا کہیں گے کہ نیکوکار بنتی تھی، رکوع کرنے والی بنتی تھی، سجدہ کرنے والی بنتی تھی، لیکن اس کے یہاں پر تو بچے کی ولادت ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، اپنے بیٹے کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، کھجور کو کھاؤ، تنے کو ہلاؤ، کھجوریں گریں گی، کھجوروں کو کھانے سے تمہیں تقویت حاصل ہوگی۔ بستی کی طرف جب جاؤ گی تو بستی والوں کو کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن نکلم اليوم انسیا، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، چنانچہ میں کسی بشر سے کلام نہیں کروں گی۔ سابقہ امتوں کے روزے کے اندر بھوک اور پیاس کے ساتھ ایک چپ کی کیفیت بھی ہوا کرتی تھی۔ سیدہ مریم اپنی جھولی مبارک کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے آئیں، بستی کے لوگوں کے پاس پہنچی تو بستی کے لوگ کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ عمران کی بیٹی، نہ آپ کا باپ برا آدمی تھا، نہ آپ کی ماں نے خیانت کی، آپ نے کیا کیا؟ فاشارت الی، اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا، کہا کیف نکلم من کان فی المہدی صبیا، ہم اس سے کیوں کر کلام کریں جو گود کا بچہ ہے، جس کو جھولا بھی جھولنا نہیں آتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرما دی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میری ماں کی طہارت کے بارے میں شک کرنے والوں اور میری ولادت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنانے والوں، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اس کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتاب سے سرفراز فرما دیا۔ بستی والوں نے اس اعجاز کو دیکھا، حیران و ششدر رہ گئے، زبانوں کے پر چپ کی مہر لگ گئی۔ ولادت عیسیٰ کے حوالے سے کچھ لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہوئے، انہوں نے کہا معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آسمان پھٹ جائے، زمین کا سینہ شک ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی کو بیٹا بنایا جائے۔ جو کوئی بھی زمین کے اوپر موجود ہے فقط اللہ کا بندہ تو ہو سکتا ہے، اللہ کا بیٹا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا بیٹا بنانا یہ انتہائی غلط اور انتہائی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ کا رد ایک اور مقام پہ کو یوں فرمایا قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ باتیں انہوں نے اپنے لبوں سے گڑی ہوئی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون،
اللہ ان لوگوں کو قتل کرے، جھوٹ بولنے سے بات نہیں آتے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لے کے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، اللہ ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ اور جو محبت اللہ کے ولی کی لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے، سچی بات ہے کسی دنیا دار کی، کسی سرمایہ دار کی، کسی پارٹی کے لیڈر کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ دنیا دار کے ساتھ مفادات کا تعلق ہوتا ہے، سیاسی لیڈر کے ساتھ مفادات وابستہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ والے کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ قلبی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے جو اللہ والا بن جاتا ہے اور ایمان اور عمل صالح کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مضامین کو بیان فرمایا جو کہ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ہمیں کسی کی شان کو بڑھاتے ہوئے اس کو اللہ کی ذات کا حصہ نہیں بنانا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حصہ بنانے والے لوگ باطل راستے کے اوپر تھے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنانے والے لوگ بھی غلط ٹریک کے اوپر تھے۔ اسی طرح وہ لوگ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حبیب اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، عبد اللہ ہیں، خاتم النبیین ہیں، اشرف الانبیاء والمرسلین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب کردہ ہیں، چنیدہ ہیں، سید ولد آدم ہیں، سیدنا بشیر ہیں، سیدنا نذیر ہیں، خاتم النبیین ہیں، ساقی حوض کوثر ہیں، شافع رود محشر ہیں، صاحب مقام محمود ہیں، صاحب لوائے حمد ہیں، جب ان کو بھی بعض لوگ محبت میں غلوف کرتے ہوئے نور من نور اللہ کہتے ہیں، وہ بات بھی درست نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب تو ہیں، اللہ کے بندے تو ہیں، لیکن نور من نور اللہ نہیں ہیں۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، تنہا ہے، یگانہ ہے، یکتا ہے، نہ کوئی اس کا بیٹا ہے، نہ کوئی اس کا جز ہے، نہ کوئی اس کی ذات کا ٹکڑا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اللہ کی ذات میں کسی کو بھی شریک ٹھہرانا یہ کسی بھی طور پہ درست نہیں ہے۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا، ان کے کارہائے نمایاں کا ذکر کیا۔ انشاءاللہ اس حوالے سے گزارشات کو سورہ قصص میں جس وقت سیدنا موسیٰ کا ذکر آئے گا 20ویں پارے میں اس مقام پہ رکھوں گا۔ سرے دست آپ کے سامنے ایک دو مضامین جو ہیں سورت کے رکھنا چاہتا ہوں، جن مضامین کے اوپر توجہ دینا ہم سب کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ نے حضرت حبیب کے اوپر اس وحی کا نزول فرما دیا کہ وہ اللہ سے دعا مانگا کریں، ربی زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت مال یا دنیا کی بادشاہت کو پیش کیا گیا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ نبی ہونا پسند فرمایا، لیکن جہاں پر علم کی بات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بات کی وحی کی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے علم کے اضافے کو طلب کیا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب بڑا ہی خوبصورت شعر ہے جس کے با کمال الفاظ ہیں، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے علم کو اور جہلا کے لیے مال کو پسند کر لیا، چنانچہ ہمیں علم کے حصول کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہنا چاہیے اور محض سے لے کر لحد تک علم کے حصول کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، اس لیے کہ علم روشنی ہے، علم اجالا ہے، علم ہدایت کی سفر کرنے والی ایک عظیم اللہ کی نعمت ہے، علم جنت کی شارہ ہے، اور جو شخص اللہ کی معرفت کے لیے علم کو حاصل کرتا ہے وہ علم اس کے لیے انتہائی سود مند ہے۔ باقی علم کو اس نیت سے حاصل کرنا کہ لوگ مجھے علامہ کہیں، بہت بڑا عالم جانیں، لوگ میری تعریف و توصیف کریں، لوگ میرے علم کے گن گائیں، یہ حرام ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر انسان کو جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوگا، اس کے ذکر سے روگردانی کرے گا، اس کے کلام سے اعراض کرے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جیون کو تنگ کر دیں گے۔ ایسے عالم کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے جیون کو تنگ کرنے کے ساتھ ساتھ
اس کو قیامت کا دن اندھا کر دیں گے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَى، اس کی آنکھوں کی اس کی بصارت کو چھین لیں گے. وہ قیامت کا دن یہ بات کہے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، اللہ میری تو آنکھیں ہوتی تھیں، اللہ تو نے میری آنکھوں کو آج مجھ سے کیوں چھین لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ، کہ میں نے تجھے اپنی آیات دی تھی لیکن تو نے ان کو فراموش کر دیا، چنانچہ میں نے بھی آج تجھے فراموش کر دیا ہے. اچھی زندگی گزارنا، طیب زندگی گزارنا، پاکیزہ زندگی گزارنا، یہ ہر شخص کی تمنا ہے، لیکن وہ کیسے حاصل ہوگی اس کا راستہ اللہ نے 14ویں پارے میں بیان فرما دیا. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبۃ، جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت ہو، ایمان لانے کے بعد اللہ اس کو طیب زندگی عطا فرما دے گا، سکون، طاقت اور اطمینان والی زندگی عطا فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی یاد کے اندر ڈوب کر اور اپنی معرفت اور اپنی رضا کے حصول کے لیے کوشاں رہنے کی توفیق عطا فرما دے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی اللہ کے راستے میں جد و جہد کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اپنے راستوں کو کھول دیں گے. اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اپنے راستوں کو جو ہے دراز فرما دیں گے، کشادہ فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ یقیناً نیکوکاروں کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی یاد کرنے کی اور اپنی نصیحتوں پہ عمل کرنے کی الحمدللہ رب العالمین. تو ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں.